اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا، ہماری گفتگو متاجر میں بیع الثمار کے بارے میں تھی۔ تو ثمار وہی ثمر کی جمع ہے یا ثمرتن کہتے ہیں، برال فروٹ۔ پھر اگر مزید اس کو اردو بنے فروٹس، کیونکہ اردو میں فروٹ کی جمع شاید میرے ذہن میں تو نہیں ہے، انگلش میں آخر میں ایس لگا دیں تو جمع ہو جائے گی۔ تو اس کے ضمن میں پھر یہ سبزی جات کے بیچنے کی بات بھی آ گئی۔ مثلا آپ نے بھنڈی کی کاشت کی ہے، پالک کی کاشت کی ہے، آپ نے مثلا جو ہے کیا ہے کوئی ایسی سبزی کاشت کی ہے تو اس کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے۔ کہتے ہیں جی ہاں، البتہ وہ زمین سے نکلے، یعنی دیکھنے میں آئے کہ وہ یہ فلاں سبزی ہے تو یہ بیچ سکتے ہیں، اگرچہ وہ بڑی نہ ہوئی ہو۔ اچھا، اب جو سبزی کاٹ کر بیچی جاتی ہے، پھر کاٹنے کے بعد وہ پھر دوبارہ اگتی ہے، دوبارہ اس کو کاشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کو اپنی سندھی میں لابھ بولتے ہیں، عربی میں اسے لقطہ بولتے ہیں، اور میرے خیال میں اردو میں کٹائی کہتے ہیں۔ وہ کٹائی آپ کو معین کرنی ہوگی کہ ایک کٹائی کے لیے بیچ رہا ہوں، دو کٹائی کے لیے بیچ رہا ہوں، تین کٹائی کے لیے بیچ رہا ہوں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ فروٹ بیچنا چاہتے ہیں تو کچھ فروٹ تو اس سال ظاہر ہیں تو آگے والے سالوں میں بیچ سکتے ہیں، یعنی کہتے ہیں بیچ سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں وہ سال معین کرنے ہوں گے، بھائی 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے۔ آپ کہیں گے سہیں جو آئندہ سال کا پھل ہوگا وہ تو ظاہر ہوا نہیں، تو پھر اس کو کیسے بیچیں گے؟ تو بھائی ہم نے کہا تھا بیع بزمیمہ، یعنی اس سال کا جو فروٹ ہے وہ ضمیمہ کر رہے ہیں آئندہ سال والوں کے لیے، تو یہ نتیجے میں بیع جو ہے کیا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر سبزی کی طرف آتے ہیں کہ وہ سبزی جو کٹائی کر کے بیچی جاتی ہے، اس کی کٹائی کا وقت کب آتا ہے؟ کہتے ہیں وہ وہاں کے معاشرے کو دیکھیں۔ فرض کریں 6 انچ کی اگر پالک ہو گئی تو سب کہتے ہیں اب اس کو کاٹنا چاہیے، تو جب 6 انچ پر وہ پہنچے گی تو اس کی کٹائی کی جائے گی۔ اور اگر کٹائی نہیں کرتا ہے اور پھر وہ پالک کا مثلا جو قد 9 انچ ہو جاتا ہے، 12 انچ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں خریدار اور مالک دونوں جو ہے مشترک ہو جائیں گے۔ اب مالک کی مرضی ہے کہ یا اس معاملے کو توڑ دے یا اس معاملے کو شرکت پر راضی رکھے، یا اگر کٹائی مالک کی طرف سے کوتاہی ہو، مالک نے کہا ابھی نہیں کاٹو، ابھی نہیں کاٹو، تو پھر مشتری کو اختیار ہے، وہ کہے گا بھائی میں شراکت داری پسند نہیں کرتا ہوں، میں معاملے کو توڑتا ہوں، کیونکہ آپ شریک ہو گئے تو پھر خریداری میں اور بیچنے میں آپ مجھے پریشان کرتے رہیں گے۔ تو بیٹا ابھی چلتے ہیں عبارت کی طرف، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کل مزید ہم پڑھیں گے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُضَرِ، بیٹا خضر جمع ہے، اور جائز ہے سبزیوں کا بیچنا۔ کب؟ بعد انعقادها، جب وہ سبزیاں منعقد ہو جائیں۔ منعقد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب وہ اگ جائیں، زمین سے باہر آ جائیں۔ وَإِن لَمْ يَتَنَاهِ عِظَمُهَا، اگرچہ اس کی جسامت بڑی نہ ہوئی ہو۔ لقطتاً ایک کٹائی کے لیے بیچ سکتے ہیں، وہ لقطات یا چند کٹائیوں کے لیے بیچ سکتے ہیں، لیکن معینہ وہ آپ کو کٹائیاں معین کرنی پڑیں گی کہ 2 کٹائی، 3 کٹائی، 4 کٹائی ہو، معین ہو۔ معین کا مطلب کیا ہے؟ معلومۃ العدد، یعنی آپ کو اس کا عدد معلوم ہونا چاہیے۔ کما یجوز، اب یہ تشبیہ دے رہے ہیں سبزیوں کو فروٹ کے ساتھ، جیسے کہ جائز ہے شراء ثمرۃ ظاہرۃ، خریدنا اس فروٹ کا جو درخت پہ اگ چکا ہے، لگ چکا ہے۔ وما یتجدد، اور کچھ بیٹا درخت ایسے ہیں جو ایک ہی سال میں ایک مرتبہ آپ اس کا پھل توڑیں گے تو پھر دوسری مرتبہ پھل اس پہ لگ جاتا ہے۔ وما، اور وہ فروٹ جو بعد میں وجود میں آتے ہیں، فی تلک سنت، اسی خریداری والے سال میں، وہ فی غیرہا، یا اس کے دوسرے سال، تیسرے سال، لیکن ضبط سنین، اس میں سال معین کرنے پڑیں گے۔ لأن ظاہر منہا، اس لیے کہ ان فروٹ میں جو ظاہر فروٹ ہیں وہ بے منزلت ضمیمت، گویا کہ وہ ضمیمہ ہے کس کے لیے؟ الی المعدوم، اس فروٹ کے لیے جو ابھی لگا نہیں ہے۔ سواء
کانت المتجددۃ من جنس الخارجۃ، چاہے جو نیا فروٹ آنے والا ہے اس کی جنس وہی ہے جو اب درختوں پہ لگی ہوئی ہے. مثلا ٹوٹل باغ جو ہے آم کا ہے بیٹا، تو ابھی 5 درختوں میں آم ہے، ٹھیک ہے، اب لازمی آم کے درخت میں آم ہی لگے گا، تو آپ اس کو 2-3 سال کے لیے بیچ سکتے ہیں. یا ایک ہی باغ میں آم بھی ہیں، امرود بھی ہیں اور نارنگیاں بھی ہیں، ابھی صرف آم ظاہر ہیں لیکن وہ دوسرے فروٹ ظاہر نہیں، تو بھی آم کو ضمیمہ بنا کے آپ بیچنا چاہیں تو وہ امرود وغیرہ بھی بیچ سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سواء کانت المتجددۃ من جنس الخارجۃ ام غیرہ، یا وہ جو بعد میں فروٹ ہونے والا ہے وہ اس موجود فروٹ کی جنس کا نہیں ہے. وَيُرْجَعُ فِي اللُّقَطَةِ، اچھا یہ جو کٹائی کی جائے گی بیٹا اس میں رجوع کیا جائے گا الی العرف. عرف کب کہتا ہے کہ کٹائی کا ٹائم ہو گیا ہے؟ فما دل علی صلاحیتہ، فما بس وہ سبزی، دل العرف، دل کا فاعل عرف ہے بیٹا، عرف دلالت کرتا ہے علی صلاحیت ہی کی ضمیر ماں کی طرف جائے گی کہ اس سبزی میں کٹائی کی صلاحیت ہے، للقطع یقطع، تو اس کو کاٹا جائے گا. وما دل علی عدمہ، ماں کی بیٹا مراد سبزی ہے، اور وہ سبزی جو عرف دلالت کرتا ہے کہ عدم، ابھی اس کو نہیں کاٹا جائے. کیوں؟ لصغر ہی، اس لیے کہ ابھی یہ چھوٹی ہے، یعنی یہ کھانے پکانے کے قابل نہیں ہے. اور شک فی ہے، یہ شک کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کاٹنے کے قابل ہے یا نہیں، تو پھر لا يدخلو، وہ ہماری بیع میں داخل نہیں ہوگی. اما الاول، بیٹا جو چھوٹی سبزی ہے وہ تو فواضح و واضح ہے کہ وہ ہمارے کٹائی میں اور معاملے میں شامل نہیں ہوگی. اما المشکوک فیہ، لیکن وہ سبزی کہ جس میں ہمیں شک ہو رہا ہے کہ اس کو کاٹنا چاہیے یا نہیں، فرماتے فلاصالۃ بقائی علی ملک مالک ہی، بیٹا ہم شک کرتے ہیں کہ یہ مشکوک سبزی آیا مشتری کی ملکیت میں گئی یا نہیں، جبکہ پہلے تو بائع کی ملکیت میں تھی. تو یہاں استصحاب جاری کریں گے، یعنی جس کی ملکیت میں پہلے تھی اب بھی اسی کی ملکیت میں ہوگی. اب اس کو انہوں نے علم اصول کا لفظ کہا ہے، فلاصالۃ، اصل یہ ہے بقائے ہی کہ یہ مشکوک سبزی باقی ہونی چاہیے، علی ملک مالک ہی، مالک کی ملکیت پر، وعدم دخول ہی فیما اخرج باللقط، اور یہ مشکوک داخل نہیں ہوگی فیما اس سبزی میں کہ جس کو کٹائی کے ذریعے خارج کیا جائے گا. فلو امتزجت ثانیتو، اگر یہ دوسری جو ہے کیا ہے جناب سبزی جو ابھی زمین سے اگ رہی ہے وہ مکس ہو جائے بالاولا، پہلی والی سبزی کے ساتھ. کیوں؟ لتاخیر المشتری قطعہ، اس لیے کہ مشتری نے اس کے کاٹنے میں تاخیر کی ہے. فی اوان ہی، اوان بے معنی زمان، یعنی جب اس کے کٹائی کا زمانہ تھا اس نے نہیں کاٹی، تو اب کیا ہوگا؟ تخیر المشتری، مشتری صاحب کو اختیار ہے بین الفسخ، اس معاملے کو توڑ دے، وہ شرکت، یا کہتے ہیں بھائی بھائی میں اور تم دونوں شریک ہیں، یہ ہم بیچیں گے، مجھے 6 انچ پہ کاٹنی چاہیے تھی، اب 12 انچ کی ہو گئی، تو 6 انچ آپ کے 6 میرے، یہ 2000 روپے میں من بکے گا، تو 1000 مشتری اٹھائے گا، 1000 پھر بائع کو دے دے گا. لتعیب بشرکت، بھائی کیوں فسخ کرے گا؟ اس لیے کہ اب عیب آ گیا ہے اس معاملے میں اس شرکت کی وجہ سے. ایک بات. دوسری بات، ولتعذر تسلیم المبیع منفردا، بیٹا شرط ہے کہ جو چیز بیچی گئی ہے وہ آپ مشتری کے حوالے کر سکیں. اب یہاں پر سبزی چونکہ مکس ہو گئی، اب اگر آدھے سے آپ سبزی کاٹیں گے وہ تو پھر اچھا نہیں ہوگا، سبزی کا ریٹ نہیں ہوگا یا کچھ خرابی ہوگی، تو متعذر ہے، مشکل ہے کہ آپ مبیع اکیلی مشتری کو دے سکیں. فَإِنْ اختار شرکت، اگر مشتری صاحب شرکت کو انتخاب کرتا ہے تو پھر کیسے اس قیمت کو تقسیم کیا جائے گا؟ فَالطَّرِيقُ التَّخَلُّصُ بِالصُّلْحِ، تو یہاں پر بیٹا شرکت سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپس میں مصالحت کر لیں. بھائی 2 روپے آپ کے میری طرف رہ گئے تو معاف کریں، میرے آپ کی طرف رہ گئے تو میں نے معاف کر دیا. وَلَوْ اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ، لیکن مشتری اگر کہتے کہ نہیں میں اس معاملے کو باقی رکھتا ہوں، فَهَلْ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ، پھر کیا بائع معاملہ توڑ سکتا ہے؟ کیوں؟ لعیب شرکت، اس لیے کہ اب بائع کی بھی ملکیت میں شرکت والا عیب آ گیا ہے. نظرون، نظرون بے معنی
اس میں بحث ہے، اقرب ہو، اس بحث میں جو قریب تر فتویٰ ہے وہ کیا ہے؟ ذالک، جی ہاں یہ فسخ کر سکتا ہے۔ اذا لم یکن تأخر القطع، لیکن جب اس سبزی کے کاٹنے کا لیٹ بے سببی بائے کی وجہ سے نہ ہوا ہو، یعنی یکون قد منع المشتری منہ، بھائی بائے کی طرف سے یہ کیسے کوتاہی ہو سکتی ہے؟ اس نے مشتری کو منع کر دیا کہ تم ابھی سبزی نہیں کاٹو۔ وحین اذن، اب کہتے ہیں ہین اذن کا مطلب یہ ہے، ہین اذ یکون الخیار للبائع، جب خیار جو ہے بائع صاحب کو ہو، لو کان الاختلاط بتفریط المشتری، اگر یہ سبزی کا آپس میں مکس ہونا مشتری کی کوتاہی کی وجہ سے تھا، تو پھر اس میں بیٹا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تمکن البائع، جبکہ بائع نے تو اس کو کہا آؤ اپنی سبزی کاٹو، وقبض المشتری، اور مشتری نے جو ہے کیا وہ زمین بھی اپنے قبضے میں لے لی تھی، امکن، پھر بیٹا ممکن ہے الخیار للمشتری، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر خیار ہے لیکن آپ عدم کا لفظ لگا دیں، ممکن ہے کہ ہم مشتری کے لیے بیٹا خیار کے قائل نہ ہوں، کیونکہ مشتری نے کوتاہی کی، بائع نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لأن تعیب، اس لیے کہ یہ شرکت والا عیب جاء من قبل ہی، وہ آیا ہے مشتری کی طرف سے، فیکون درکہ، تو نتیجے میں اس عیب کا نقصان بھی ہوگا علیہ، مشتری پر، لا علی البائع، بائع پر بیٹا نقصان نہیں ہوگا۔ کما لو حصل، جس طریقے سے کہ اگر حاصل ہو جائے مجموع تلف، پوری سبزی بیٹا ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، من قبل مشتری کی طرف سے، مشتری نے آ کر وہاں بکریاں چھوڑ دیں، بکریوں نے سبزی کھائی، تو اب اس کا نقصان بائع کو نہیں ہوگا بلکہ مشتری کو ہوگا۔ وَلَوْ قِيلَ، اگر کہا جائے، بِأَنَّ الْاخْتِلَاطَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ، اگر یہ دونوں سبزیوں کا آپس میں مکس ہونا مشتری کے لینے اور قبضے سے پہلے ہوا تھا، تخیر المشتری، تو مشتری کو اختیار ہے، مطلقاً، مطلقاً کا مطلب یہ ہے بیٹا مشتری نے کوئی کوتاہی کی ہو یا کوئی کوتاہی نہ کی ہو، لحصول نقص، اس لیے کہ اس سبزی میں یہ جو فالٹ آیا ہے، نقص آیا ہے، یہ مضمون علی البائع، اس کی ضمانت بائع پر ہے، اس لیے کہ جب تک مشتری نے قبض چیز نہیں کی تو اس کا ضامن جو ہے وہ بیٹا بائع ہے۔ کما، جس طریقے سے یضمنو، بائع ضامن ہوتا ہے الجملت، اس پوری مبیع کا، کذالک، اگر قبض سے پہلے اس میں کوئی فالٹ آ جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، بیٹا کان میں ایک ضمیر جو اختلاط کی طرف جا رہی ہے، اگر یہ مکس ہو گئی ہے قبض کے بعد، فلا خیار لأحدهما، پھر نہ مشتری کو خیار ہے معاملہ توڑنے کا نہ بائع کو، لاستقرار البیع، اس لیے کہ بیع پکی ہو گئی، بالقبض، جیسے ہی مشتری نے وہ چیز قبض کی تھی، وہ براءت البائع من درکہ ہی، اور بائع صاحب بری و ذمہ ہیں اس بیع کے نقصان سے، بعدہ، قبض کے بعد، کان قویاً، تو یہ جو ہے کیا ہے قول قوی ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یعنی ان صورتوں میں کان، کان کا بیٹا اسم کیا ہے؟ یہ اوپر کہا نا لو قیل، اگر کہا جائے کان قویاً، تو یہ قول قوی ہو جائے گا۔ وَهَذَا الْقَوْلُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الدُّرُوسِ، اور یہ قول جو ہے کون سا بیٹا؟ یہ قول، یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ لو قیل والا، کہتے ہیں اس کو مصنف صاحب نے ذکر نہیں کیا دروس میں، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں وَهَذَا الْقَوْلُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الدُّرُوسِ غَيْرُهُ، کہتے ہیں کتاب دروس میں اس قول کے علاوہ کوئی اور قول ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ صرف یہی قول ذکر کیا گیا، جازماً بہی، وہاں پر مصنف صاحب نے کوئی شک و تردید نہیں کی، یقین کے ساتھ اس کیل کو مانا ہے، وہ حسن، فرماتے یہ قول کیل اچھا ہے، ان لم یکن اختلاط قبل القبض بتفریط المشتری، اگر یہ اختلاط نہ ہو، اختلاط یعنی سبزیوں کا مکس ہونا قبض سے پہلے مشتری کی تفریط کی وجہ سے، وَإِلَّا، لیکن اگر جناب بعد القبض ہے، ٹھیک ہے، تو فعدم الخیار لہو احسن، پھر مشتری صاحب کو جو ہے کیا کوئی خیار نہیں ہوگا، لأن العیب من جہت ہی، اس لیے کہ عیب مشتری کی طرف سے آیا ہے، فلا یکون مضمون علی البائع، تو اس عیب کی کوئی جو ہے کیا بیٹا ضمانت نہیں ہوگی بائع صاحب پر، وحیث یثبت الخیار للمشتری بوجہ،
جب وہ خیار کسی بھی وجہ سے مشتری کے لیے ثابت ہو جائے، لا یسقط، تو اب بھائی کہتے ہیں یہ 2 روپے لے لو، خیار سے دستبردار ہو جاؤ، کہتے ہیں لا یسقط، یہ خیار ختم نہیں ہوگا، بے بذل البائع لہو، کہ بائع اس مشتری صاحب کو کچھ پیسے دے، ما شاء، جتنے چاہے، ولل جمی، اور اگر بھائی کہتے ہیں بھائی پوری سبزی لے لو، مجھے اپنا حصہ نہیں دو، پھر بھی اس کا خیار ختم نہیں ہوگا، الاقوا، قول قوی کے مطابق۔ بھائی کیوں ختم نہیں ہوگا؟ لأصالت بقاء الخیار، بیٹا ایک مرتبہ خیار ثابت ہو گیا، اب ہم شک کرتے ہیں کہ خیار ختم ہو گیا یا نہیں، اصل یہ ہے کہ خیار باقی ہوگا۔ وَإِنْ انتفت العلت، اگر جو وہ علت خیار والی ختم ہو جائے، وہ علت کیا تھی؟ شرکت، کہ بھائی شرکت کی وجہ سے توڑے گا۔ جب بائے پوری سبزی سے دست بردار ہوتا ہے، پھر تو وہ شرکت نہیں ہے، پھر بھی بہرحال اس کا خیار اپنی جگہ پر باقی ہے۔ الموجبت، وہ علت جو سبب تھی لہو، اس خیار کے، کما لو بذل للمغبون، کہتے کوئی اور مثال دے سکتے ہیں کہ جہاں پر خیار ختم نہیں ہوگا؟ مغبون بیٹا کہتے ہیں اس کو جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہو، مثلا میں نے آپ کے ساتھ 5 روپے والی چیز آپ کو 10 روپے میں بیچی، بعد میں آپ کو پتہ چلا یہ تو 5 روپے کی ہے، تو آپ کے ساتھ فراڈ ہوا، آپ اس معاملے کو توڑ سکتے ہیں۔ اب آپ میرے پاس آئے معاملہ توڑنے کے لیے، میں نے کہا بھائی وہ اوپر والے 5 روپے مجھ سے لے لو، کہتے نہیں پھر بھی خیار آپ کا باقی ہوگا۔ وَلِمَا فِي قَوْلِ الْمَسْمُوحِ بِهِ مِنَ الْمِنَّةِ، اور دوسری بات یہ کہ بیٹا اگر یہ اس کی اضافی سبزی کو قبول کرتا ہے تو گویا کہ منت اس میں تھوڑا بہت احسان ہو جائے گا، اور احسان کو قبول کرنا جو ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ آج درس تو تھوڑا کم ہوا، مزید کل پڑھیں گے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جناب کاٹی نہیں جاتی ہیں، بلکہ ان میں ہاتھ ڈال کے ان کے پتے جو ہے کیا ہے وہاں سے توڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی بیع کا کیا حکم ہوگا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔